ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان جزع يقوم إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجزع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى قادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت سياح الصبي فنزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تفن أنين الصبي الذي يسقط حتى استقرت. قال وقت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاری. ائمۃ الاربعہ ہمارے چار امام ہیں. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، اور چاروں تعالی کے نوازے ہوئے لوگ ہیں. اور اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جن کا بڑا ہونا، جن کے علوم تواتر سے، تواتر کا معنی ہوتا ہے ایک اتنی بڑی جماعت ان کی قائل ہو کہ ان سب کا جھوٹا ہونا مشکل ہے. اتنی بڑی جماعت اگر کسی کے بعد میں یہ تائید کرے کہ یہ آدمی صحیح ہے، تو اب کسی ایک کا ان کے بعد میں کلام کرنا یہ ان کو ان کے مقام سے گھٹاتا نہیں ہے. ان کا اپنی جگہ ایک مقام ہے. ان چاروں امام میں ایک امام ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو آپ کے شاگرد رشید ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. ربیع بن سلیمان مرادی یہ بہت غبی طالب علم تھے، آپ کے بہت غبی تھے، بہت کمزور دماغ کے تھے. لیکن اللہ بھلا کرے کہ وہ اپنے شیخ سے اور اپنے استاد سے لگے رہے. طالب علم جب علم سے اور اہل علم سے لگا رہتا ہے تو اللہ جل شانہ غبی سے غبی کو بھی اپنے علم سے نواز دیتا ہے. اسی لیے مسلم شریف میں ایک روایت ہے، احرص علی ما ینفعک، کوشش کرو ان چیزوں کی جو تمہیں نفع دینے والی ہے. واستعن باللہ، ایک طرف کوشش ہو، دوسری طرف اللہ سے مانگنا ہو. ولا تعجز، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھے مت رہو. آج حال یہ ہے دکان کے بعد میں بھی کرنا کچھ نہیں ہے. 11 بجے اٹھتے ہیں، پھر ناشتہ ہوتا ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے، اتنے میں ظہر ہوتی ہے، اور ظہر کے بعد ٹہلتے ٹہلتے دکان جاتے ہیں. راستے میں 2-4 ملے تو ان سے گپ شپ اور چائے میں لگ گیا، اور شام اثر نہیں ہوئی کہ گھر پہ آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مولانا برکت نہیں ہو رہی. بھائی دین ہو یا دنیا ہو، دونوں کے اندر انسان کو کوشش کرنا چاہیے. کوشش ایک ایسی چیز ہے کہ تعالی بندے کی طلب کو دیکھ کر پھر اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا ایک دستور ہے کہ وہ بندے کی طلب کو دیکھ کر تعالی اس کو دیتے ہیں. دین بھی کھولتے ہیں، دنیا بھی کھولتے ہیں، اس کے مقدر کی روزی اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن کوشش شرط ہے. ایک انسان ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھا ہوا ہے، کام کچھ نہیں کرنا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو علم ہو، علم دین ہو، علم دنیا ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے حاصل کچھ نہیں ہوگا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. عاجز نہ بنو، ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے نہ بیٹھے رہو. ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ بہت غبی تھے. میں ان کی غباوت کے واقعات اگر ابھی بیان کروں بہت دیر ہو جائے گی. آپ کی غباوت اور کن ذہنی اور کمزور دماغ کا حال یہ تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں ایک مسئلہ سمجھایا. پھر ربیع سے پوچھا کہ فہم، سمجھا؟ فرمایا نہیں، میں نہیں سمجھا. پھر سمجھایا اور پھر پوچھا کہ سمجھے آپ؟ فرمایا نہیں. 4 مرتبہ سمجھایا. پھر پوچھا کہ آپ سمجھے؟ فرمایا نہیں. تو ہاتھ پکڑ کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے کمرے میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا اور یہ فرمایا کہ یا بنیا لو هذا العلم ان اطعمک فاطعمتک. پیارے بیٹے، اگر یہ علم کھلانے پلانے کی چیز ہوتی تو میں تجھے گھول کر کے پلا دیتا، لیکن یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ میں تجھے کھلا پلا دوں. آپ انداز لگائیں کہ غباوت کا عالم کیا ہوگا کہ 40 مرتبہ مسئلہ سمجھایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تو ربیع عیادت کے لیے پہنچے اپنے شیخ، اپنے استاد محترم کی. تو عربی اتنا کچا تھا، کوئی ہائی فائی عربی نہیں بولتے تھے، عربی کچا تھا. کہنے لگے قو اللہ ضعفک یا شیخی، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو قوی کر دے. ظاہر سی بات ہے کہ ذوق قوی ہوگا یعنی ذوق بڑھ جائے گا، تو ذوق بڑھے گا تو آدمی مرے گا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا بنی اذا قوی ذوقی فانا اموت. بیٹے میرا ذوق اگر بہت بڑھ گیا تب تو میں مر جاؤں گا. یہ تو کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ فرمایا اللہ حضرت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کو قوت مند بنا دے، طاقتور بنا دے. امام شافعی کو اتنی محبت تھی اپنے اس طالب علم سے، حضرت نے فرمایا میرے پیارے اگر تم اس کو گالی بھی دے گا تو اپنے حق میں دعا سمجھوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے شیخ کو لازم پکڑا تھا. غباوت کی بنیاد پر آج بہت سارے والدین شکایت کرتے ہیں بچے کا ذہن نہیں چلتا، غبی ہے، کن ذہن ہے. بچے کو چاہیے کہ وہ لگا رہے. اللہ تعالیٰ اس کی طلب پر اپنی طرف سے عطا فرماتے. جب انسان طلب کے لیے نکلتا ہے، میں ایک مثال اپنے بچوں کو دیا کرتا ہوں کہ جب چور چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، حرام کی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل رہا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ ناجائز روزی پر نکلا ہے لیکن کوشش کرتا ہے، تو جب اس کو روزی مل جاتی ہے تو حلال کے لیے محنت کرے اور اللہ عطا نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. شرط یہ ہے کہ محنت شرط ہے، انسان کچھ محنت تو کرے. لیکن نبی نے ذات فرمایا اپنی محنت پر بھی بھروسہ نہ کرے، واستعین باللہ، اللہ سے مدد بھی مانگے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام بھی کرے، حق تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر کے مانگنے والا بنے، اور ایسے مانگنے والا بنے کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا فیضان ہو جائے. ہماری تو دعاؤں کا حال یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی مغرب کے بعد صاحب کو دعا کر کے یوں ہاتھ ہے اور یوں دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ہے ہماری؟ یعنی گویا کہ استغنائیت ہے اللہ سے، بے نیازی ہے. ارے دنیا کے آپ کا پی ایم جو ہوتا ہے یا کلیکٹر جو ہوتا ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو یوں اس کے سامنے نظر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھو گے، آپ کا کلکٹر آپ کو نکال دیا کرتا ہے رب کریم کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہاتھ اٹھانے کا ٹھکانا، نہ دل حاضر ہے، نہ دماغ حاضر ہے. ایک رتی ہوئی ربنا آتنا اور اللہم انت السلام نکل رہا. کیا ان دعاؤں پر اللہ کا فیضان اتر جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں کے آداب بتائے.
ان عادات کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو پھر رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی تعریف پہلے ہو دعا میں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اپنے الفاظ میں کرو، اردو میں کرو، گجراتی میں کرو، اللہ کی تعریف، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پر دعا، درود شریف، اور درود شریف کے بعد اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا استحضار، اقرار، اور اپنے عاجزی کا اعتراف، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مجرم ہونے کا اعتراف کہ میں مجرم ہوں تیرا۔ اور جب انسان اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کرتا ہے تو پھر رب کریم کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعاؤں کو دیکھ لیں، اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اگر تمہیں آتا نہیں ہے تو تم کم سے کم باخبر لوگوں سے پوچھو۔ باخبر کا معنی اہل اللہ، اللہ والے ہیں، جن سے جا کر کے پوچھو کہ عادات کیا ہیں دعاؤں کی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ بہت غبی طالب علم، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن لگے رہے، شیخ کے ساتھ لگے رہے، اور حال یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو امام شافعی کا پورا مسلک اس غبی طالب علم سے چلا۔ شافعی مسلک جو ہے وہ ربیع بن سلیمان مرادی سے چلا، اور بڑے بڑے شافعی المسلک ائمہ کرام اس ربیع کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے تھے اور یہ پوچھتے تھے امام شافعی نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے علم کا دروازہ ان پر کھول دیا۔ یہ ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ نقل فرماتے ہیں، اور وہ ملفوظ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پیاری ہیں، 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت مجھے بہت محبوب ہے۔ نمبر 2 اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ مجھے بہت محبوب ہے۔ اور نمبر 3 رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ سے راز و نیاز کرنا، کچھ رونا۔ وہ مجمع میں رونا تو اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ کسی کا اثر ہم پر پڑا، اس لیے رونا آ جاتا ہے، اور کبھی اس لیے بھی رونا آ جاتا ہے کہ ہماری ریاکاری ہو جاتی ہے۔ لیکن خلوت میں، تنہائیوں میں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں اور میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اس موقع پر اپنے رب کے ساتھ رو رہا ہوں، اس کو کچھ اپنی کارگزاری سنا رہا ہوں، اپنی کچھ باتیں سنا رہا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ اس وقت جو حدیث شریف پڑھی جا رہی ہے اس پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات فرمائی۔ روایت یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا، ایک ستون تھا، ایک شہتیر تھا، ایک لمبا سا تنا تھا مسجد نبوی میں۔ ممبر نہیں بنا تھا ابھی، اور ممبر نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بننے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے، اس کھمبے سے یوں ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنا ہے سن 7 میں ممبر بنا، سن ہجری 7 میں ممبر بنا، اور ممبر بننے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف لے گئے، پہلا جمعہ ہے کہ حضرت نے اس ستون کو چھوڑا، اس کھمبے کو چھوڑ دیا اور ممبر شریف پر بیٹھ گئے، تو ستون کا حال یہ ہوا فلما وضع الممبر سمعنا للجزع مثل صوت العشار، جیسے 10 مہینے کی گھابن اونتنی ہوتی ہے اور آہ کراہتی ہے رونے کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، اس ستون اور کھمبے کے اندر سے رونے کی آواز آئی، جیسے 10 مہینے کی گھابن اونتنی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ صرف نبی نے نہیں سنا، پورے مجمع نے سنا، سارے صحابہ نے اس کھمبے کی آواز کو سنا۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ علیہ، اللہ کے نبی نیچے اترے اور اس پر ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور نیچے اترنے کے بعد اس
کھمبے کا حال یہ تھا کہ کادت ان تنشق، فرمایا کہ اس کے درد اور غم کا عالم یہ تھا اس ستون کا کہ یہ قریب تھا کہ وہ پھٹ جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں جو بخاری شریف کے حوالے سے بیان فرمائی کہ سیاح سبی، فرمایا اس میں سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اس کو فضمھا الیہ، یوں لیا، اپنے بغل میں لیا اس کو، فضمھا الیہ فجعلت تظن عنین الصبی الذی یسکت، پھر آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز کم ہوئی یہاں تک کہ وہ خاموش ہوا۔ یہ تمام روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ستون اور ایک کھمبا اور ایک بے جان چیز یہ نبی کی جدائی پر رو رہی ہے کہ آج تک اللہ کے نبی علیہ السلام کا جسد اطہر اور آپ کا بدن مبارک مجھ سے سہارا لے کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اب ممبر بن گیا، حضرت نے میرا سہارا چھوڑ دیا، تو جدائی پر وہ ستون رو رہا ہے۔ اس روایت سے بتانا یہ ہے کہ ایک تو معجزہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا عظیم المرتبت معجزہ ہے کہ بے جان اور جو ہے بے روح ستون کے اندر سے آواز آئی رونے کی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اس بات کی تعلیم مل رہی ہے کہ وہ بے جان کھمبا ہو کر نبی کی جدائی پر رو رہا ہے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ جاندار ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اپنے آپ کو جانثار اور وارث بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی میراث اور جو ہے سفارش ہم کو نصیب ہوگی۔ اور ان تمام دعووں کے باوجود حال یہ ہے کہ نہ نبی کی محبت میں کبھی آنسو بہا اور نہ نبی پر درود کے لیے ہم نے کوئی اپنا وقت فارغ کیا، نہ نبی کی سنتوں کے باب میں ہمارا کوئی عمل ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ جنید بغدادی نے فرمایا اتباع سنت تصوف کی حقیقت ہے، سنت کی اتباع یہ تصوف کی حقیقت ہے۔ ایک انسان رات دن لمبی تسبیح 1000 دانے کی رکھ کر کے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اتباع سنت نہیں ہے، سمجھ لو کہ لاکھوں تسبیح پڑھنے کے باوجود وہ تصوف کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تصوف انسان کو ملتا ہے اتباع سنت سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انسان اتباع کرتا ہے۔ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تلاش تھی کہ کسی بزرگ سے میں بیعت ہو جاؤں۔ ایک صاحب نکلے، کسی نے اشارہ کیا کہ یہ صاحب ہیں اگر آپ بیعت ہونا چاہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ فتح پرانے کپڑے پہن رکھے، انہوں نے جیسے کوئی آدمی مانگتا ہو، مانگنے والا ہو، ایسا مجھے لگتا تھا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو بھکاری جیسا لگتا ہے، مانگتا لگتا ہے، بھلا اس سے بیعت کیا ہوں، اس کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہیں، میں اسے کیسے بیعت ہوں؟ فرمایا میرے دل میں اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا برا خیال گزرا، اور وہ تھوڑے سے دور تھے، اور فوراً انہوں نے زور سے ایک آیت پڑھی، اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، ذرا بچ کر رہو۔ اس کے دل پر کشف ہوا، اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں جو سوچا اس کو پتہ کیسے چلا؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، واقعتاً یہ کوئی تیرا نیک بندہ ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ فوراً انہوں نے دوسری آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کرتا ہے، یعنی تیرے دل میں جو تو نے توبہ کی اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اور یقین ہو گیا یہ کوئی شخصیت ہے۔ فرمایا کہ میں پیچھے دوڑا ان کی تاکہ ان سے بیعت ہو جاؤں، لیکن وہ بازار میں اس طرح نکل گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں نکل گئے، وہ غائب ہو گئے۔ تب جا کر مجھے یقین آیا اس بات کے اوپر کہ اس زمین پر ہر دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جن کو لوگ حقیر و فقیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس زمین پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ یہ ہر دور میں رہتے، یہ نہیں کہ نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں
ہر دور میں ایسے کچھ نہ کچھ، اور انہی کی بنیاد پر یہ دنیا کا وجود اور قیام ہے۔ یہی وہ اہل اللہ ہے، وہ اللہ والے ہیں جن کے آنسو ہے، جن کو ابدال کہا جائے، جن کو غوث کہا جائے، جن کو قطب کہا جائے، جن کو ولی اللہ کہہ لو، یہی کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ ربیع بن سلیمان مرادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہمارے حضرت امام شافعی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، محمد ابن ادریس الشافعی آپ کا نام ہے، فرمایا میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور برسبیل تذکرہ انہوں نے یوں فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے نبیوں کو جتنے معجزات عطا فرمائے وہ سارے معجزات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ سارے معجزات دیے ہیں۔ تو مجلس میں ایک بڑے عالم تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا کہ حضرت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگلے نبیوں کو جتنے معجزات دیے تھے وہ سارے کے سارے معجزات ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ مردے کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام نے کون سے مردے کو زندہ کیا؟ ایک بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی مردے کو زندہ کیا، کوئی معجزہ ثابت نہیں آپ سے کہ آپ نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو۔ اگر مردے کو زندہ کرنے کا ہی مسئلہ تھا تو خدیجۃ الکبریٰ ہی کو زندہ کر دیتے، آپ کے چچا ابو طالب کو زندہ کر دیتے، آپ کے بے شمار صحابہ آپ کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی سے تو ایک بھی مردہ زندہ نہیں ہوا، تو پھر ہمارے نبی کا یہ معجزہ کہاں ہے جو عیسیٰ کو دیا تھا؟ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھی، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی روایت پڑھی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بے جان ستون ہے جس میں جان نہیں، جس میں روح نہیں، اور وہ رونے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتر کر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو جاندار کے ساتھ کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ خاموش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ معاملہ اس کے ساتھ کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ تو اس کو زندہ کرتے تھے جس میں پہلے روح رہ چکی ہے اور وہ مر گیا، اس کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی کے لیے تو وہ رویا ہے جس میں کبھی روح آئی ہی نہیں تھی، جس میں کبھی جان ہی نہیں تھی، وہ رو پڑا اور اس میں روح آ گئی۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام کا یہ جو معجزہ ہے وہ عیسیٰ کے معجزے سے بھی اونچا ہے، وہاں تو روح تھی، وہاں تو جان تھی، اور وہ مر گیا اور اس کو زندہ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو جان ہی نہیں ہے، بے روح ہے بالکل، اور اس کو زندہ کرنا اور اس کے اندر سے رونے کی آواز کا آنا، فرمایا یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بھی اعلیٰ و افضل ہوا۔ تو اس کھڑے ہونے والے عالم نے، سوال کرنے والے نے کان پکڑے اور فرمایا کہ بالکل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے ہیں جو اگلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ ونبی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدود فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسقط عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ الدارقطنی۔ یہ روایت بہت ہی عجیب و غریب معنی کے حامل ہے۔ حضرت ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعالی جل شانہ نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں اس کو پورا کرو، جتنے فرائض، جیسے نمازیں ہیں تو فرض نماز کو ادا کرو، فرض روزوں کو ادا کرو، فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، فرض حج کو ادا کرو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اور کچھ حدود ہے، فلا تعتدوها، باؤنڈری ہے،
اس باؤنڈری سے آگے نہ جاؤ. باؤنڈری سے آگے جاؤ گے تو اللہ کے حبیب نے ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ جیسے آپ کی چراگاہ ہوتی ہے، ایک آپ کا کھیت ہے اور آپ کے کھیت کے پڑوس میں دوسرے کا کھیت ہے اور بیچ میں دیوار نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنے جانور کو اپنے کھیت کی حد میں رکھے. اگر بالکل اخیر میں چلا جائے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں پڑوسی کے کھیت میں نہ چلا جائے. فرمایا ٹھیک اسی طرح سنت و مستحبات پر چلتے رہو، بہت مباح پر نہ جاؤ. اگرچہ بعض چیزیں مباح ہوتی ہے، حلال ہے، جائز، لیکن بہت زیادہ نہ جاؤ، اس لیے کہ مباح پر پہنچ گئے تو خطرہ ہے کہ کہیں حرام میں نہ پہنچ جاؤ. اسی لیے ہمارے اکابر کا معمول یہ رہا، ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین جو ہے وہ مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے. مستحب تک تو عمل کرتے تھے، مباح میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ بعض مرتبہ مباح چیز جو ہے وہ حرمت تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمود اس سے پہلے گزرا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ضرورت سے زائد تم جتنے مکان بناؤ گے یہ تمہیں مال کی محبت میں مبتلا کر دیں گے. ضرورت ہے آپ ضرور بنائیں، امکان نہیں، اپنی ضرورت ہے، رہنے کا مکان نہیں ہے ہمارے پاس، آپ اچھے سے اچھا مکان بنائیں، لیکن ضرورت سے زائد آپ نے جو مکانات تعمیر فرمائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرص دنیا کے اندر اور لالچ کے اندر مبتلا کر دیں گے. تو مباح سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے. اسی لیے ہمارے فقہائے کرام اور صوفیاء اعظام یہ فرماتے ہیں، حضرات صوفیاء، کہ اگرچہ کھانا حلال ہے لیکن بہت زیادہ نہ کھایا کرو جو تمہیں کاہلی اور سستی تک پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا تو مباح اور حلال ہے لیکن کثرت طعام اور کثرت کھانے سے کاہلی اور سستی تمہیں فرائض کے چھوڑنے پر نہ پہنچے، فرض تمہارے نہ چھوڑ جائے. اس کے بعد فرمایا وحرم اشیاء، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں کے بعد میں مسئلہ یہ ہے فلا تنتہکوہا، اس کا ارتکاب نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس میں نہ جاؤ. اور آخری جملہ جو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام چند چیزوں کے بعد میں بہت تفصیل نہیں فرمائی تو اس پر بہت بحثیں مت کرو، اس لیے کہ بہت بحثیں کرنے جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہارے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی. بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں موٹی موٹی جو چیزیں ہیں جیسے سود ہے، حرام ہے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کسی کا مال نہ ہکے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ بلا وجہ کہ ایک چیز حلال ہے اور خاموں کا شک قائم کرنا، خاموں کا اس کے بعد میں شبہ قائم کرنا، پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہمارے مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک بہت پیاری مثال سے سمجھایا کہ پہلے زمانے میں جب یہ مشینیں نہیں تھی جواری نکالنے کی، گیہوں نکالنے کی، اب تو مشینیں آ گئی، پہلے زمانے میں یہ مشینیں نہیں تھی تو کیا حال ہوتا تھا؟ بیل چلاتے تھے، کھلیان میں جواری ڈال دی ہے اور اس پر بیل چلاتے تھے. اب وہ بیل اس پر پیشاب بھی کرتا تھا اور وہی جواری پیشاب والی کھایا کرتے تھے لوگ. اب وہاں نقطے نکالنے جاؤ کہ یہ پیشاب ناپاک ہے اور یہ جواری پر گرا ہے تو اب اس صورت میں کون سا دانہ حرام اور کون سا حلال اور کون سا پاک اور کون سا ناپاک، تو آپ کبھی بھی کھا نہیں سکو گے. فرمایا شریعت اس کے بعد میں خاموش ہے تو تم خاموں کا بحث کیوں کر رہے ہو؟ مثلا آپ سود کے متعلق اتنے ڈیپ میں چلے گئے تو بھائی آپ کے جیب میں آنے والا جتنا روپیہ ہے وہ ریزرو بینک ہو کر کے آ رہا ہے اور بینک کا سارا نظام تو سود پر ہی ہوا کرتا ہے. پھر تو آج کے لیے سوائے پانی پینے کے کوئی مسئلہ ہی حلال نہیں ہو سکتا، پھر جواز کی کوئی شکل ہی نہیں نکل سکتی آپ کے لیے. تو شریعت مطہرہ جن چیزوں کے بعد میں خاموش ہے ان چیزوں کے بعد میں بہت بحثیں کر کے، بہت زیادہ بحثیں کر کے حلال کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. یہ کام ہوگا تکلیف میں آپ مبتلا ہو جائیں گے اور اپنی ذات کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کرو گے. اسی لیے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ہم کو مل جائے اور وہ قیمتی ہے، وہ ایسی قیمتی ہے کہ اگر وہ آدمی
جو ہے اس کو تلاش کرتا ہوگا. مثلا کسی کے 100 روپے آپ کو مل گئے, کسی کی گھڑی آپ کو مل گئی, یا کسی کا پاکٹ آپ کو مل گیا, یا کسی کا کارڈ آپ کو مل گیا, یہ قیمتی چیز ہے. یقیناً آپ کو اس کا اعلان کرنا ہے کہ بھئی کسی کے یہ 50 روپے ملے ہیں, 100 روپے ملے ہیں, یہ جو ہیں جس کے ہیں وہ لے لے, یا گھڑی ملی ہے. لیکن بہت معمولی سی چیز جس کے انسان کوئی فکر نہیں رکھتا, مثلا 10 روپے آپ کو مل گئے, 5 روپے آپ کو مل گئے, 2 روپے آپ کو مل گئے, 1 روپے کا سکہ مل گیا, اور اب وہ جو جس کا گرا ہوا ہوگا وہ اس کو بھی کچھ پڑی نہیں ہوگی کہ بھلا میرا 1 روپیہ کہاں گرا ہے, وہ تلاش بھی نہیں کرتا ہوگا. وہ 5 روپے کہاں گرے وہ اس کو تلاش بھی نہیں کرتا ہوگا, اس لیے کہ آج کل یہ ایک معمولی چیز ہو گئی ہے, اب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا ہوگا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز مل جائے تو خاموں کا بہت زیادہ بحثیں کر کے اس کا اعلان نہ کیا کرو کہ ہمیں 5 روپے ملے ہیں جس کے ہو لے جائیں, جو 1 روپیہ ملا ہے جس کا ہو لے جائیں. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو ایسی معمولی چیز جس کو کوئی تلاش نہیں کرتا اگر اس کا اعلان کرنے نکلا ہے تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پیسوں کا اعلان نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے. گویا میں بہت بڑا متقی ہوں کہ کسی کا روپیہ بھی نہیں لیتا ہوں اور کسی کے 5 روپے بھی نہیں لیتا. فرمایا یہ ریاکار ہے, اور جب ریاکاری کر رہا ہے تو اس کے سر پر 10 کوڑے مارے جائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر پر 10 کوڑے مارے جائے, اس لیے کہ وہ کسی کی چیز کو دینے نہیں نکلا ہے بلکہ اپنا تقوی بتانے نکلا ہے. تو جو چیز ایسی ہے کہ جس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت نہیں فرمائی ہے تو خاموں کا ہم بحث کر کے اپنے اوپر اس کو حرام کرنے کی کوشش نہ کریں. پر شریعت خاموش ہے تو آپ بھی خاموش رہیں. خاموں کا اس کے اوپر بہت زیادہ لمبی چوڑی بحثیں کرنا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ مفتی آپ کو حرام کا فتویٰ دے دے گا, اور جب حرام کا فتویٰ دے دے گا اس کے بعد جب ارتکاب کرو گے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. تیسری روایت میں فرمایا کہ صحابہ کرام کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا وہ فہیم ہے, عقل مند ہے, سمجھدار ہوتا ہے, اس لیے کہ ایمان جو ہوتا ہے ایمان یہ نور دیتا ہے. انسان ایمان ایک نور دے رہا ہے اور ایمانی نور کی وجہ سے انسان ساری باتیں سمجھتا ہے. مومن جو ہے وہ ساری باتیں سمجھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے, سانپ کا جو سوراخ ہوتا ہے, سانپ کا بل جو ہوتا ہے یا بچھو کا سوراخ اور بل ہوتا ہے, فرمایا کہ مومن ایسے بل سے ایسے سوراخ سے 2 مرتبہ دھسا نہیں جاتا, 2 مرتبہ کاٹا نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مومن نے دھوکہ کھا لیا, دوسری مرتبہ مومن دھوکہ نہیں کھاتا. اب آپ کہو گے کہ ہمیں تو بار بار لوگ دھوکے دیتے. یہ دھوکہ نہیں ہے, حقیقت میں یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ ہرسیں اور لالچیں ہیں. اور بہت مشہور ہے کہ جہاں حرص اور لالچ ہوا کرتی ہے وہاں لٹیرے بھوکے نہیں مرتے. یہ بہت مشہور ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری بھی کچھ لالچیں ہیں. ایک مرتبہ کسی نے ہم کو دھوکہ دیا, اس دھوکے کے باوجود دوسری مرتبہ جانا یہ ہماری لالچ ہم کو لے گئی. پھر تیسری مرتبہ کہیں جانا یہ ہماری لالچ ہم کو لے گئی. پھر چوتھی مرتبہ کہیں جانا یہ ہماری لالچ ہم کو لے جا رہی ہے. اور حرص اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اگر دھوکہ کھا گیا, ہاں بعض اہل اللہ نے یہ لکھا ہے اس روایت کے اوپر کہ بعض مرتبہ مومن جاننے کے باوجود کہ اس نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا پھر بھی ہم دوسری مرتبہ وہ جب کوئی معاملہ کرنے آتا ہے, 5-10 روپے مانگنے آتا ہے, 100 روپے مانگنے آتا ہے, پہلا قرضہ نہیں دیا ہے پھر بھی میں اس کو 100 روپے دیتا ہوں. فرمایا یہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں میں کہ مجھے دھوکہ ہو گیا. فرمایا میری وسعت ظرفی اور بڑا دل ہے کہ میں جاننے کے باوجود دے رہا ہوں. یہ بھلائی کا مسئلہ ہے کہ مومن اپنے اخلاق کی بنیاد پر, اپنے اچھے کیریکٹر کی بنیاد پر, اچھا اعمال کی بنیاد پر اس کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی یہ معاملہ کر لے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کی فراست اور مومن کی عقل اور ایمان جو ہے وہ اس کو بیدار کر دیتی ہے, اس کو جو ہے آنکھیں کھلوا دیتی ہے. اس لیے ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد دوسری مرتبہ وہ
اور واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکے کا ایک آدمی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی توہین، بڑی گستاخی اور آج کی شان میں بہت زیادہ جو ہے نالائکیاں کرتا تھا، وہ بدر میں پکڑا گیا. شاعر تھا، وہ بہت زیادہ شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا رہتا تھا، وہ پکڑا گیا. تو اب جب وہ پکڑا گیا تو بڑی منت سماجت کرنے لگا، اور حضرت اب میں نہیں کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں، اب میں کبھی نہیں کروں گا. ایسے فرمایا اچھی بات ہے، چلو چھوڑ دو. اس کو چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر اس نے وہی شرارتیں کرنا شروع کیا، اور پھر وہ احد میں آیا اور احد میں پھر پکڑا گیا. اب جب وہ احد میں پکڑا گیا تو پھر وہ معافی مانگنے لگا. تو حضرت نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جوہر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دھسا نہیں جاتا. تو ایک مرتبہ دھوکہ دے گیا ہے، اب میں تجھ سے دھوکہ نہیں کھاؤں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس روایت سے یہ بھی بتایا گیا کہ مومن کو بیدار رہنا چاہیے. آج کل ہماری غفلت کا حال یہ ہے، اتنی زیادہ ہم میں غفلت ہو چکی ہے کہ ہم نے جو ہے ایسا اعتماد لوگوں پر کر لیا ہے، اور خصوصاً غیروں پر بھی ایسا اعتماد کر لیتے، اندھے کی طرح اعتماد ہو جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا. اخیر میں صرف رونا ہی رونا ہمارے لیے ہوا کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ذرا بیدار رہو، تمہاری عقل کو، ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھو، اور سارے معاملات کو عقل اور ہوش و حواس کے ساتھ کیا کرو، تاکہ دوسری مرتبہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے. اللہ کے حبیب کی پیاری پیاری باتیں اتنی زبردست ہیں کہ اگر ہم زندگی میں اس پر عمل کر لیں تو خدا پاک کی قسم کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، کبھی کوئی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین ہی نہیں. کوئی انگریز کہہ دیتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی فلسفی کہہ دیتا ہے تو اس پر ہمیں بڑا یقین ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کرتا ہے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں سے لے کر کے بول رہے ہیں اور اللہ کے پاس سے لے کر کے بول رہے ہیں، لیکن ہمیں اس پر کوئی یقین ہی نہیں آتا. اور تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم. تعالیٰ جل شانہ جو بہن بیمار ہے ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو روزی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی حلال روزی عطا فرمائے، سبھی کو حلال روزی عطا فرمائے. حلال روزی کی کوشش بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنا چاہیے. ابھی میں نے بتایا کہ محنت بھی کرو، اللہ سے مانگتے بھی رہو، تعالیٰ جل شانہ سے مانگتے رہو. اور بعض لوگ جو عجیب و غریب ایک مسئلہ ہو چکا ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ روزی کا روٹی کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو فوراً ہی جو ہے کسی عامل کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر عامل کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کسی نے کر دیا. اور کسی نے کر دیا میں بھی نام جن کا آتا ہے وہ کبھی بہن کا، کبھی پھوپھی کا، کبھی خالہ کا، کبھی ماموں کا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی خاصی رشتہ داری ٹوٹ جاتی. حتیٰ کہ بہن محبت میں اپنے بھائی کے لیے کھانا بھیج رہی ہے، اور بیوی اس کھانے کو جب گھر میں آتا ہے تو بیوی کہتی ہے نہ کھانا، اس کو تمہاری بہن نے کچھ کر لیا ہوگا. اس میں شوہر کو کھانے سے روک دیتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولادوں کے دلوں میں پھوپھی کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اولادوں کے دلوں میں خالاؤں کی نفرتیں پیدا ہو گئی. جب صلہ رحمی ہی ٹوٹ گئی تو برکتیں تو صلہ رحمی پر آتی ہیں، اور صلہ رحمی ہی نہیں رہی تو برکت کہاں سے آئے گی؟ عامل کی تو اپنی دکان چل جائے گی، وہ کبھی کہے گا کالا بکرا ذبح کرنا پڑے گا، اور پیلا ذبح کرنا پڑے گا، اور سفید ذبح کرنا پڑے گا، اور آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اور اس کے لیے مجھے قبرستان میں جانا پڑے گا. اللہ کے رات بھر سویا ہوا ہوگا، مجھے قبرستان جانا پڑے گا، اور آپ کے لیے بڑے عمل کرنے پڑیں گے. نہ معلوم کیا کیا ہمیں پتی پرا دیتا ہے. میں یوں کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے آپ کی روزی کو باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. بھائی رمضان المبارک میں یا اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ، صحیح ترین حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے باب میں چند چیزیں لکھ دیتے ہیں. اس میں ایک چیز لکھتے ہیں اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسری چیز اس میں لکھتے ہیں یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا.
تیسری چیز صحیح ترین حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کی روزی کتنی ہوگی۔ ہماری روزی بھی وہاں لکھ دی جاتی ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتے تو کیا یہ ہماری بوبھی یا ہماری بہن یا ہمارا ماموں یا ہمارے خالہ یا ہمارا بھائی جو ہے وہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب روزی باندھنے گئے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ہمارا ایمان کہاں چلا گیا، اور ان عاملوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ علمان الحفیظ، ان چکروں میں نہ جاؤ۔ روزی کے لیے سب سے بڑی چیز صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا کرے گا۔ یہ سب سے بڑی تعویذ ہے صلہ رحمی، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے مانگنا، کوششیں کرنا ہمارے ہاتھ میں، دعائیں کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کچھ صدقہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل انشاءاللہ روزی کے دروازے کھولے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک بڑے بزرگ ہے، وہ کسی عامر صاحب کے مکان سے گزرے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا شاندار بنگلہ ہے اور گاڑی اور فلاں، تو بزرگ صاحب ذرا مزاحی تھے اور پھر علمی مزاج کے بھی تھے، تو وہ جب وہاں سے گزرے تو ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر فرمایا ونعم اجر العاملین۔ اب آپ کیا سمجھو گے اس کو کیا کہا؟ ونعم اجر العاملین، یعنی عاملین کی بہترین کمائی ہے یہ۔ تو بہرحال ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر جو آدمی اس میں گھس جاتا ہے نا پھر باہر نہیں نکلتا، پھر اس کے بعد ایک اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، اسی میں چلتے رہتے ہیں اور آئے دن دماغ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے رب پر ہمیں توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم نے اپنے دن کو بھی کالے کر رکھے ہیں، ہماری راتیں بھی کالی ہو چکی ہے۔ اللہ ہمارے کپڑے سفید ہیں لیکن اندر کا دل بڑا سیاہ اور گندا ہے۔ مولا ہمیں اعتراف ہے، ہم تیرے پاپی مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ تو نے ستاری فرمائی ہے، اگر تو عیب کھولنے پر آ جائے تو خدا پاک کی قسم ہماری اولادیں بھی ہم سے نفرت کرنے لگے گی، اے اللہ ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اے اللہ لیکن تو نے ستاری فرمائی ہے، اے اللہ دنیا میں ستاری فرمائی ہے، آخرت میں بھی ستاری فرما لینا۔ اے اللہ جیسے تیرے حبیب نے ہم کو کہا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو بلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چپکے گناہوں کو گنوا کر ہر گناہ پر ثواب دے کر جنت دینے والا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، بلکہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن 70,000 کو تو بغیر حساب کے جنت میں بھیجنے والا ہے۔ اللہ اگر آپ نے ہمارا حساب لے لیا تو ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے، مولا ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہے، مولا ہم ایک منٹ کا تجھ سے حساب نہیں دے سکتے۔ ہماری ساری زندگی بڑی گندی ہے، بلوغ کے بعد سے لے کر آج تک تیری نافرمانیوں میں ہم نے زندگی کو گزارا ہے مولا، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے کہ تو نے کبھی کھانا بھی بند نہیں کیا، تو نے کبھی پانی بھی ہم پر بند نہیں کیا۔ اللہ ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں پھر بھی تو ہمیں میٹھی میٹھی نیند دے دیا کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا تو ہمارے بستروں کو